حضرت سیدہ نے خاموشی کو توڑا، سکوت کو توڑا. عظمت جناب سیدہ کو توجہ فرمائیں عزیزان، بصیرت سیدہ کو توجہ فرمائیں. ایک دلیل جو رسول اللہ نے دی عظمت حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا پر، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے. ہمارے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی گئی ہے. فضائل خدیجہ میں سے پیسہ نقل کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس پیسہ تھا، اوائل میں پیسہ تھا ان کے پاس، مالدار خاتون تھی. لیکن باعث عظمت حضرت خدیجہ پیسہ نہیں تھا. رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو پیسے کی وجہ سے انتخاب نہیں کیا. پیسہ تھا، مال تھا، لیکن وہ مال باعث عظمت خدیجہ نہیں تھا. رسول اللہ سے سنیں، رسول اللہ بہت زیادہ تعریف کرتے تھے جناب خدیجہ کی، خصوصاً حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد مدینہ میں. جب تک حضرت خدیجہ تھیں رسول اللہ نے کوئی اور ازدواج نہیں کی، لیکن بعد میں متعدد ازواج تھیں رسول اللہ کی. مختلف دلائل سے، وجوہات سے حضرت نے ازدواج کی، ازواج مطہرہ زیادہ تھیں. اور اکثر ان ازواج کے سامنے رسول اللہ حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور بڑی تعظیم تکریم کے ساتھ یاد کرتے، رسول اللہ یاد کرتے. ایک دن رسول اللہ کی زوجہ انہوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض بھی نہ اچھے الفاظ میں اعتراض کیا، وہی زنانہ حسد جو ہوتا ہے، نسوانی حسد، اس کے ساتھ یاد کیا. ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ کو ٹوکا. انہوں نے کہا کہ اس بڑھیا کو کیوں نہیں بھولتے آپ؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب تو آپ کے پاس اچھی ازواج موجود ہیں، جوان موجود ہیں، اتنی ہیں، فلاں ہیں، آپ ابھی بھی اس بڑھیا کو نہیں بھولے. کہا اس بڑھیا کو ابھی بھی نہیں بھولے، آپ یاد کرتے ہیں روزانہ ہمارے سامنے. آپ رسول اللہ کو بہت ناگوار گزری یہ بات، بہت دکھ ہوا رسول اللہ کو اس جملے سے، اس حسودانہ جملے سے. اور حضرت نے جواب دیا انہیں کہ تمہیں پتہ ہے خدیجہ کیا خدیجہ تھی، کون تھی خدیجہ؟ یہاں پر حضرت نے وہ راز بیان کیا عظمت حضرت خدیجہ کا. حضرت نے فرمایا کہ وہ راز یہ ہے کہ جب میں نے اپنی دعوت مکہ کے اندر عام کی، جب میں بالکل تنہا تھا اور میں نے اپنی دعوت عام کی، مکہ میں ہر قسم کا آدمی رہتا تھا. مکہ میں بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے قریشی تھے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے فلاں تاجر، مالدار، اور ہر قسم کا بندہ، سیاستدان، قبیلوں کے رؤساء، ہر طرح کا آدمی. بنو ہاشم موجود تھے، بنو امیہ موجود تھے، بنو تمیم موجود تھے، مختلف قبائل وہاں پر مکہ کے اندر موجود تھے. ان تمام قبائل کے اندر حضرت فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کا پیغام عام کیا، میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو دوسرے ابھی اس پیغام کو سمجھ بھی نہیں پائے تھے، اور اس کو سمجھ کر فیصلہ بھی نہیں کر پائے تھے کہ سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو بصیرت اعلیٰ حضرت خدیجہ کو دی تھی، سب سے پہلے میرا پیغام خدیجہ کو سمجھ میں آیا. جب ابھی مرد حیران تھے، ابھی مردوں کے پلے کوئی بات نہیں پڑی تھی، مردوں کی عقلیں سوئی ہوئی تھیں، مرد ابھی اس پیغام کو سمجھنے سے عاجز و قاصر تھے. اس وقت اس معظمہ نے میرا پیغام سنا، سمجھا و قبول کیا. جب کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ معظمہ تنہا تیار ہوئی میرا ساتھ دینے کے لیے مکہ کے اندر. سختیوں میں جب سب مل کر مجھے سختیوں میں مبتلا کرتے تھے اور اذیت کرتے تھے، اس وقت تنہا میرے دکھوں کا سہارا یہ معظمہ تھی. تجھے پتہ ہے خدیجہ کیا ہے، کس عظمت کی مالک ہے؟ یعنی رسول اللہ نے بصیرت حضرت خدیجہ کو سراہا، اعلیٰ بصیرت. عزیزان ایمان، یہ ہے راز عظمت حضرت خدیجہ، اعلیٰ بصیرت. کہ جب مرد حیران تھے ابھی کہ یہ کیا پیغام آ گیا، وہ مرد ابھی بتوں کے حامی تھے، وہ مرد ابھی دو دل تھے کہ کیا کریں. اس وقت حضرت
خدیجہ کی بصیرت واضح ہوئی، روشن ہوئی، اللہ کا پیغام سمجھا اور رسول اللہ کا پیغام قبول کیا اور آپ کو نبی مانا، معجزہ بھی طلب نہیں کیا۔ توجہ کریں، ایک خاتون کی عظمت، ایک بی بی کی عظمت یہاں سے روشن ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی انوکھا کام کر کے دکھاؤ، کوئی سورج پلٹا کے دکھاؤ، کوئی چاند توڑ کے دکھاؤ، کوئی ستارہ اتار کے دکھاؤ، کوئی چشمہ نکال کے دکھاؤ، کوئی یہ کر کے دکھاؤ، کوئی وہ کر کے دکھاؤ، نہ، کچھ بھی نہیں، کوئی انوکھا کام طلب نہیں کیا۔ یہی فرق ہوتا ہے عوام میں اور خواص کے اندر۔ عزیزان ایمان، عوام جو معجزہ دیکھ کر بھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، اور حضرت خدیجہ نے کہا نا، جب پیغام اتنا عالی ہے، یہ پیغام اتنا عالی ہے، اتنا عظیم ہے کہ یہ پیغام سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف ہو نہیں سکتا۔ یہ تشخیص جناب خدیجہ کی تھی۔ اب توجہ فرمائیں، بصیرت مادر یہ تھی، اب بصیرت دختر، بصیرت کوثر۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ کو کہا اے رسول آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر یعنی خیر کثیر، نہ ختم ہونے والی خیر کا منبع۔ کوثر یعنی جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ بصیرت عطا کی کہ جب رسول اللہ کے بعد اتنا عظیم سانحہ رونما ہوتا ہے، ایک تو رحلت رسول اللہ، اور رحلت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ امت کے اندر جو بحران پیدا ہوا، جو ماجرا رونما ہوا، اب حضرت سیدہ نے اپنی بصیرت عالیہ سے آ کر اس میدان میں قدم رکھا۔ ابھی مرد، امیر المومنین کی صورتحال استثنائی حالت تھی، چونکہ امیر المومنین بولتے، جس طرح کے بعد میں ہوا کوفہ میں امیر المومنین نے خطبہ دیا نہج البلاغہ میں، فرمایا کہ میرا ایسی قوم سے پالا پڑا ہے کہ جو نہ میرے بولنے کا مطلب سمجھتی ہے نہ میرے سکوت کا مطلب سمجھتی ہے۔ میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں یہ اقتدار کا لالچی ہے، میں چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے۔ فرمایا نہ انہیں میرا سکوت سمجھ میں آتا ہے نہ انہیں میری گفتگو سمجھ میں آتی ہے۔ اس وہیں پر حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ موت سے ڈرتا ہے، انہیں معلوم ہے للہ ابوہم، بھلا ہو ان کا، خدا ان کا بھلا کرے، انہیں معلوم ہے کہ میں 20 سال سے کم عمر کا تھا تو میں نے میدان جنگ میں قدم رکھا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہے، اور ابھی 60 سال کے قریب ہوں اور یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہتر جانتے ہیں کہ علی، اس وقت امیر المومنین نے فرمایا واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدیی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے کہیں زیادہ مانوس ہے اس بچے کی نسبت جو اپنے ماں کے دودھ سے انس رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، انہیں میرے سکوت کا معنی نہیں معلوم ہے، کیوں خاموش ہوں؟ امام کو کون سی چیز چپ کرا دیتی ہے، خاموش کر دیتی ہے، انہیں نہیں معلوم۔ عوام اس صورتحال سے دو چار بھیڑ چال کے تحت، یہ ایک کام ہو گیا ہے، ایک میٹنگ ہو چکی ہے، ایک فیصلہ ہو چکا ہے، کچھ لوگوں نے کر دیا ہے، اب اس کو کیا کہنا، بس ہو گیا جو ہو گیا، جانے دو اس کو، یہ عوامی رائے ہوتی ہے، یہ ہو گیا ہو گیا، یہ عوام ہوتے ہیں۔ آج تک عوام ایسے ہیں، آج تک عوام ہے۔ مولا رومی کا ایک شعر ہے اسی بارے میں کہ اے برادر، اے بھائی، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اے بھائی جتنا ہو سکے عوامی کاموں سے دوری اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کا کام کیا ہے؟ عوام کا کام مردم، یعنی مردم کا کام کیا؟ کار مردم ہس خری یا خر خری، اس لیے کہ عوام کا کام کیا ہوتا ہے؟ خری یا خرخری، کار مردم ہس خری یا خرخری، کہ یا خری کر رہے ہوتے ہیں یا خرخری کر رہے ہوتے ہیں۔ خر گدھے کو کہتے ہیں، کار مردم ہس خری یا خرخری۔ بعد میں بتایا بھی، دلیل بھی دی مولا رومی نے، دلیل یہ دی کہ ان کا کام دیکھو عجیب و غریب ہے کہ اگر ماننے پہ آ جائیں گائے کو خدا مان لیتے ہیں، اور اگر نہ ماننے پہ آ جائیں تو نوح کو پیغمبری کے لیے بھی نہیں مانتے۔
نوح کو پیغمبر ماننا تو مشکل نہیں ہے، گائے کو خدا ماننا مشکل ہے. ماننے پہ آ جائیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں، انکار پہ آ جائیں تو نوح کو پیغمبر نہیں مانتے. اس لیے کہا کہ ان کے پیچھے مت چلو، ان کا کام ہے یا خری یا خرخری. یہ سوچتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں. عزیزان من، آج پاکستان میں آپ توجہ فرمائیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، سیرت حضرت زہرا عرض کر رہا ہوں. پاکستان کے لیے کون بتائے گا ملت پاکستان کو، مسلمان پاکستان کو، ان مومنین پاکستان کو کہ اس وقت کیا کرنا ہے، کیا حرکت ضروری ہے اس وقت؟ حضرت زہرا کی سیرت، حضرت فاطمہ اسوہ فاطمیہ اس وقت درکار ہے. کون سمجھائے؟ ملت شیعہ. تشیع کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے، یہ سرمایہ ان کو پیش کرنا ہے ملت کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے. خوب اس وقت اب آپ کے سامنے یہ ملک اور اس ملک میں ہونے والے اقدامات، اور ایک طرف ہے عوام. عوام کا کیا کام ہے؟ ہو گیا بھائی، جو ہونا تھا ہو گیا، کرنے دو ان کو، یہی کام ہے. آج تک عوام ہے. سیاسی گروہ اترتے ہیں میدان کے اندر، کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں، کوئی مکا کر لیتے ہیں. مکا کر کے اس مومن و مسلمان و امت رسول اللہ کے لیے فیصلے کر کے آگے چینلوں پہ، ٹی ویوں پہ اناؤنس کر دیتے ہیں. عوام کا کیا کام ہے؟ خوب اب تو ہو گیا، آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، فیصلہ ہو گیا، سیاسی گروہ نے مل کر فیصلہ کر لیا، عوام میں آ کے اناؤنس کیا، عوام نے کہا ٹھیک ہے اب تو ہو گیا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. آخر اے عوام، 2 مہینے 10 دن پہلے رسول اللہ نے اعلان کیا تھا غدیر میں، کہا ٹھیک ہے وہ بھی صحیح اعلان تھا، وہ بھی رسول اللہ کا اعلان تھا، درست اعلان تھا، سچا اعلان تھا. اب اگر وہ سچا اعلان تھا تو یہ اعلان کیوں مانا؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے اعلان کیا تو ان کا مان لیا، جب انہوں نے اعلان کیا تو ان کا مان لیا. جو اعلان کرے عوام کا کام ہے ماننا، جو اعلان کرے. سب کچھ مانتے گئے عوام، جو اناؤنس ہوتا تھا مان جاتے تھے، جس طرح سے اناؤنس ہوتا تھا مان جاتے تھے. کسی چیز کو سوچتے نہیں تھے کہ بھئی یہ جو ہوا یہ آیا معیاروں کے مطابق ہوا، جو مرضی میں آ رہی ہے کرتے جا رہے ہو. قرآن آپ کے پاس ہے، اللہ کا دین آپ کے پاس ہے، معیار آپ کے پاس ہے، ترازو آپ کے پاس ہے، میزان آپ کے پاس ہے. رسول اللہ اتنا واضح راستہ بتا کر گئے ہیں، جو مرضی آتا ہے کرتے جا رہے ہو، ہر چیز میں خوش. امیر المومنین نے حکومت سنبھالی، تنہا اعتراض تمام حکومتوں میں عوام کو اگر اعتراض ہوا تو امیر المومنین کی حکومت پر، باقی کسی حکومت پر اعتراض. آپ تاریخ کو مطالعہ کر لیں عزیزان، میں مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، مسلمان عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام کو اگر اعتراض تھا تو فقط ایک حکومت پر تھا، اور وہ حکومت امیر المومنین پر تھا. کیوں تھا؟ وہی بات جو مغیرہ نے کی تھی، اس لیے کہ یہ عوام مزاجی طور پر ایک خاص طرز حکومت کے عادت کر چکے ہیں، اور امیر المومنین کسی اور طرز کی حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. وہ طرز حکومت اور یہ طرز حکومت یہ آپس میں متفق نہیں. لہذا اگر رد عمل دکھایا بھی تو ولایت امیر المومنین کے مقابلے میں دکھایا، باقی کسی فیصلے کے مقابلے میں کوئی رد عمل نہیں دکھایا. نہ رسول اللہ کے بعد جو فیصلہ ہوا سیاسی گروہ نے کیا، نہ اس پہ کوئی رد عمل دکھایا. دوسرا فیصلہ ہوا، نامینیٹ کیا